جدوجہد میں تھا. تو مجھے اس چیز کا احساس ہے. مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ شاید لیڈرشپ کے لیول پہ وہ آپ کو توجہ نہیں دی گئی, وہ رسائی نہیں دی گئی جو آپ کا حق تھا. تو یہ میٹنگ میں نے آج اس لیے بھی بلائی ہے کہ سب کے ساتھ میری جو ہے ایک انیشل ملاقات ہو جائے. اس کے بعد ہم یہ جو روابط ہیں, جو کانٹیکٹ ہے, اس کو ہم الائیو رکھیں گے, اس کو بڑھائیں گے, اپنے وکلاء کے ونگ کو نہ صرف اسٹرینتھن کریں گے بلکہ ان کو وہ جگہ دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں انشاءاللہ. میں یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, جس طرح سے انہوں نے تنظیم پورے پنجاب میں بنائی وکلاء کی, انہوں نے اس کو توجہ دی. آئی تھنک ہمارے پاس ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ہم بلڈ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ضرور کریں گے, اور آج کے بعد کریں گے, وداؤٹ ڈیلے کریں گے. میں یہ, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو رول آپ پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہے, آپ لوگ اس ملک کے آئین کو, قانون کو, لا کو جانتے ہیں, ملکی حالات کو جانتے ہیں, اور اس کو بڑے جو اویئرنیس ہے آپ کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح آپ میرے مددگار ہو سکتے ہیں, پارٹی کے مددگار ہو سکتے ہیں, آپ کو استعمال نہ کرنا میرا خیال ہے پارٹی کا اپنا لاس ہے. اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس خلا کو اب پورا کریں, اور میں آپ کے ساتھ مل کے بیٹھوں گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ آپ ہمارے بھی ہاتھ مضبوط کریں. اور آج جو میں نے یہ میٹنگ بلائی ہے, یہ میری لانگ ڈیو تھی, اوور ڈیو تھی. بلکہ میں ڈویژن کے دوروں پہ میں بزی تھی, اور یہ بھی سچ ہے کہ الیکشن جو تھا وہ 30 اپریل کو اناؤنس ہو گیا تھا, تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی, اور اس پہ مجھے اپنے جو ڈویژن کے دورے تھے وہ مکمل کرنے تھے. وہاں پر مجھے جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملنا تھا, ان کی فائنلائزیشن کرنی تھی, اس پہ برین سٹارمنگ کرنی تھی, ان کا وہ جو پارٹی ہے اس کو وہاں پر دیکھنا تھا. تو میرے پاس ٹائم کی کمی تھی, لیکن میری پہلی پرائیورٹی یہی تھی کہ جیسے ہی مجھے فرصت ملے میں وکلاء کے ساتھ, اپنے پی ایم ایل این کے جو لائرز ونگ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کروں. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا میرا کتنا ضروری تھا. تو اب ذرا الیکشن ڈیلے ہوا ہے تو مجھے موقع بھی ملا آپ سب سے بات کرنے کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح اپنے لائرز موومنٹ میں جب جوڈیشری کی بحالی کی موومنٹ ہو, یا ووٹ کو عزت دو کی تحریک ہو, یا وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, اس میں جو آواز بلند کرنی ہو, حق کی آواز, قانون کے لیے جو آپ نے آواز بلند کی, پاکستان کی عدلیہ کے لیے جو آپ نے عدل کے لیے آواز بلند کی, میرا خیال ہے کہ اس سب سے زیادہ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کی جماعت کو آپ کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی ضرورت ہے, نواز شریف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, جو کرائسس ہے پاکستان میں, اس سچویشن میں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے, اور پاکستان آپ کو آواز دے رہا ہے. اس لیے میں نے آج یہ میٹنگ یہاں پر بلائی ہے. اس میں کچھ باتیں ہمیں طے کر لینی چاہیے, کچھ باتیں ہمیں آج ڈسکس کرنی چاہیے. جو ملک کے حالات ہیں وہ ہمیں آج ڈسکس کرنے چاہیے, جو ریالٹیز ہیں آج کی وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. جس طرح میں جو اپنی تقاریر میں بات کرتی رہی ہوں کہ اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں, تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو, پھر الیکشن کراؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے. ہم لوگ سلیکٹ ہو کے نہیں آتے, ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جو سلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے. اور کل آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی, ان کی جو پوری سیاست ہے پی ٹی آئی کی, وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کون سی تقرری کب ہو رہی ہے. تو کل ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی جلسے میں لاہور کے, کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے, دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے. تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے. پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے جو اب جا چکے ہیں, تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کنٹروورشل بنایا جائے, اس کو روکا جائے, کیونکہ ان کی پوری سیاست اپوائنٹمنٹس کے ارد گرد گھومتی ہے, بیساکھیوں کے ارد گرد گھومتی ہے. ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولت کاروں کے ارد گرد گھومتی ہے. ایک سہولت کار چلے گئے,
انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا انٹرویو سنا, وہ کہتے ہیں کہ یہ خود لانے والے ہیں اس کو, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے ملک کے لیے. اور اب جو ان کے جو ریمینز ہیں, جن کو ریمننٹس ہیں, یا جو ویسٹیجز جن کو میں کہتی ہوں, یا ان کی جو باقیات ہیں 3-4 لوگ جو جوڈیشری میں ہیں, یہ ان پہ تکیہ کر کے اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے پاکستان کی کم از کم تاریخ میں نے یہ کبھی ہوتے نہیں دیکھا. آپ لوگ اس کو میرے سے زیادہ غور سے بلکہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص جس نے بریزنلی بلیٹنٹلی اس نے پاکستان کے قانون کو فلاؤٹ کیا, پاکستان کے قانون کو پاؤں کے نیچے روندا. پولیس نے جب عدلیہ نے اس کو کہا کہ آؤ اور پیش ہو, وہ شخص نہیں گیا. وہ اپنے گھر میں چھپا رہا. کبھی اس نے پلاسٹر کا بہانہ بنایا, کبھی اس نے بیماریوں کا بہانہ بنایا, کبھی اس نے جو ہے وہ جان کو میری خطرہ ہے اس کا اس نے بہانہ بنایا. وہ نہیں گیا. اور جب وہ گیا, اس نے جتھے لے کر حملہ آور وہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں بھی, جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں بھی. مجھے پاکستان کی تاریخ میں آپ بتائیں کب ان آنکھوں نے, یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, یا آپ ایز اسٹوڈنٹ آف لا, آپ نے کب دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو یہ سہولت حاصل ہوئی ہو؟ اور ابھی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں اس کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. نواز شریف صاحب کے اوپر پیناما چوری ڈاکے کا انہوں نے کیس شروع کیا, اور کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا, جھوٹے مقدمات تھے, تو اقامہ نکال کے لے آئے, بیٹے سے تنخواہ نکال. میں بھی اپنی دنیا کا, پوری دنیا کا یہ واحد کیس ہے جس میں صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا میں جو عدل و انصاف ہے اس کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے بلیک لا ڈکشنری نکال کے آپ نے اس کو صرف اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس ایک ایکسپائرڈ اقامہ تھا, اور اس نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں لی. مطلب اتنے بڑے بڑے لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ فیصلہ آپ نے کیا. اور اس کے بعد جب کل جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی کہ بیگمات کے کہنے پر یہ فیصلے ہوتے ہیں اور بیگمات کے پریشر پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں, تو بیگمات کا جو فین کلب ہے, ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے, انصاف اندھا ہوتا ہے, وہاں پر قانون پر فیصلے ہوتے ہیں. مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ بیگمات کے کہنے پر بھی فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کا ثبوت پوری قوم نے دیکھا کہ جب پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا, ان کے بیوی بچے, چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ, ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے. ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. ان کے فیس بک اکاؤنٹس, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا, جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے, ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے. یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا بڑا مذاق آج سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگ بتائیں, آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی چیز انسان کے سننے میں آئی ہو؟ اور پھر آج آپ دیکھیں وہ شخص کا نہیں جاتا عدالت میں,